بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں نے معراج کی سیر کی تو بہشتیں میرے سامنے پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں 4 نہریں دیکھیں، پانی کی، دودھ کی، شراب طہور کی اور شہد کی۔ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان نہروں کے متعلق پوچھا، اے جبرائیل، یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہریں حوض کوثر میں جاتی ہیں، لیکن یہ نکلتی کہاں سے ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ اس کا سوال آپ رب تعالیٰ سے کریں، وہی آپ کو اس کا علم دے گا، اور ممکن ہے آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دی جائے جہاں سے یہ نکلتی ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حضور یہ سوال پیش کیا۔ فوراً ایک فرشتہ پیش ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی آنکھیں بند فرمائیے۔ آپ نے آنکھیں بند کی تو کچھ ہی دیر میں فرشتے نے پھر عرض کیا، اب آنکھیں کھولیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا ایک درخت ہے جو سفید موتیوں کا قبا معلوم ہوتا ہے، اور اس کا ایک دروازہ تھا جو سونے کا تھا، جس پر ایک تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس قبا نما درخت کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں، اور اس کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ تمام جن و انسان اگر جمع ہو کر اس پر بیٹھ جائیں تو یوں معلوم ہوگا گویا پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے واپس ہونے لگا تو فرشتے نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قبا میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا، یہ قبا میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اس پر تو تالا پڑا ہوا ہے اور میرے پاس چابی بھی نہیں ہے؟ فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے رسول، اس کی چابی بسم اللہ شریف سے ہے۔ بس میں نے دروازے کے پاس ہو کر بسم اللہ پڑھی تو تالا کھل گیا، اور میں نے دیکھا کہ پانی کی نہر بسم اللہ کی میم سے لام، دودھ کی اللہ کی ہے سے، شراب طہور کی رحمان کی میم سے، اور شہد کی الرحیم سے نکل رہی ہے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ 4 نہروں کا منبع بسم اللہ شریف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، جو شخص بھی ریا سے پاک ہو کر مجھے ان اسما سے یاد کرے گا تو میں اسے ان 4 نہروں سے پلاؤں گا۔ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت اپنے اندر ایسے ایسے کمالات رکھتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ 4 الفاظ اور انہی حروف کا مجموعہ قرآن مقدس کے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب کوئی دروازے کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اندرونی حصے یعنی قرآن مقدس کے فضائل و کمالات اور رحمت خدا بندے کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو تصنیف میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو 4 کتابوں میں بیان فرمایا، اور اس طرح کی پہلی تینوں آسمانی کتب میں بیان کردہ علوم کو بھی قرآن پاک میں جمع فرما دیا، اور اس طرح قرآن پاک اور ان تمام علوم پر حاوی ہے۔ اور علوم قرآن کو سورۃ فاتحہ میں اور پھر سورۃ فاتحہ کے تمام علوم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دیا ہے، اور پھر بسم اللہ شریف کے تمام علوم کو حرف بے میں جمع فرما دیا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ آیت نجات ہے۔ جو بھی اس کے اسرار و رموز کو پا گیا وہ نجات پا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عارف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر وصیت فرمائی کہ اسے میرے فن میں رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں نے سنا ہے ایک گدھا نے ایک بہت بڑے اور اونچے دروازے پر کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کچھ ہی دیر میں اس دروازے سے اس کو خیرات دی گئی۔ اس نے خیرات لی اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا۔ اس نے آتے ہی دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ عارف کہنے لگا، تم نے اتنا بڑا دروازہ لگا رکھا ہے اپنے گھر کو، لیکن جب کوئی خیرات لینے آتا ہے تو اس کو معمولی سی خیرات دے کر چلتا کرتے ہو۔ یا تو دروازہ اپنی خیرات کے مطابق کر لو یا پھر خیرات اپنے دروازے کے مطابق کیا کرو۔ اس کے بعد عارف نے کہا، یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی کتاب کا دروازہ ہے،
اور جس کا دروازہ اس قدر وسیع ہے اس کی عطا کس قدر وسیع تر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔